أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سب قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے. لاکھوں کی تعداد میں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جنہیں خالق کائنات نے پوری کائنات کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. حمد و ثنا کے ان کلمات کے بعد دنیا کائنات کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے. آپ اس طرح سمجھ لیجئے ایک کاغذ پر نقطہ لگا کر اس کو اٹھا لیا جائے، صرف کائنات کے مقابلہ میں دنیا اتنی ہے، اور باقی کائنات کا احاطہ آج تک کوئی سائنسدان نہیں کر سکا ہے. 18,000 عالمین ہیں جو آج تک وہ شمار کر سکے ہیں. 18,000 عالمین میں سے ایک عالم کے اندر 22 لاکھ کائناتیں ہیں. 22 لاکھ کائناتوں میں سے ایک کائنات کے اندر 10,000 کہکشائیں ہیں. 10,000 کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں کے اندر 22 لاکھ سورج ہیں. 22 لاکھ سورجوں میں سے ایک سورج کے اندر 10,000 دنیائیں ہیں. پھر ہر دنیا کا ایک علیحدہ سورج ہے. ایک ہماری دنیا کا سورج ہے جو ہمیں رات دن کو نظر آتا ہے، اور اس میں 7 بر اعظم ہیں، 210 ممالک ہیں، 4,300 مذاہب ہیں. ان مذاہب میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں
اسلام کا مذہب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اتنی بڑی کائنات میں بیٹھ کر اور اس کائنات کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر ہم ذکر الہی اختیار کرنے کی اور اس کا تذکرہ کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، خواہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں یا کم دی ہیں۔ ہر شخص پر لازمی ہے کہ وہ ذکر الہی کو اختیار کرے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر شخص پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اعلیٰ ہو یا ادنا، امام ہو یا فقیر، سیاستدان ہو یا اعلیٰ درجے کا کوئی افسر ہو، ہر شخص اپنی زندگی کو پریشانی میں بسر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ذکر الہی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتیں ہمارے درمیان سے اٹھ چکی ہیں۔ پہلے زمانہ میں ایک گھر کا فرد کمانے والا ہوتا تھا، پورے گھر کے افراد کھانے والے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی رزق کتنا ہوتا تھا کہ 10 مہمان بھی آ جاتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہر گھر کا فرد محنت کرتا ہے، بوڑھے بھی محنت کرتے ہیں، جوان بھی محنت کرتے ہیں، بچے بھی محنت کرتے ہیں، عورتیں بھی محنت کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود گزارا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر الہی کو اختیار کرنا چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، جس طرح کا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائٍ، جب میرا بندہ مجھے لوگوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے میں بھی اپنے بندے کو فرشتوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، جب میرا بندہ میری طرف ایک بلشت آگے بڑھتا ہے میں اپنے بندے کی طرف 2 بلشت آگے بڑھتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، جب میرا بندہ میری طرف 1-2 ہاتھ آگے بڑھتا ہے میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ذکر کرنے والے لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، جہاں پر ذکر ہو رہا ہو اس کو تلاش کرتے ہیں۔
جب فرشتے اس مجلس کو تلاش کر لیتے ہیں، وہ دوسرے فرشتوں کو دعوت دے دیتے ہیں کہ آؤ ہم نے اس مجلس کو تلاش کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے بھی اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے اللہ کے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ وہ کہتے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے تو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر ایک لمحہ کے لیے بھی تیرے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ ایک فرشتہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اللہ ایک آدمی ایسا تھا وہ اس مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن اپنے کام کے لیے آیا تھا، اس کو بیٹھنا پڑا، مجبوری کے طور پر وہاں پر بیٹھ گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں بیٹھنے والے اس آدمی کے پچھلے گناہوں کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ ذکر کرنے والے لوگوں کی مجلس میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقعدو، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو بیٹھتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے الا حفتہم الملائکۃ ونزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کوئی مجلس بیٹھتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس مجلس پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، ان کے دلوں پر سکونت طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو وہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین فرمائے اور پھر فرشتوں میں فرمائے اس کی قسمت اس کے نصیبے کا کیا کہنا ہے۔ ہمارا ذکر کوئی وزیر یا MNA کے پاس ہو جائے یا کسی چودھری کے پاس، ہماری اتنی وہ غرور اور تکبر آ جاتا ہے کہ میرے فلاں کے ساتھ تعلقات ہے، لیکن جس کا ذکر اللہ رب العالمین فرشتوں میں بیٹھ کر کرے اس کا نصیبے کا کیا کہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو سنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کا سنگ اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے ذکر سے دلوں کا سنگ اتر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام سے پوچھا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفع فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق۔ اے میرے صحابہ کرام، میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہتر اور افضل عمل ہے؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فرمایا جو تمام اعمال سے افضل ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے انفاق الذهب والورق، اللہ کے راستہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ان تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 قسموں میں سے وہ ہوگا الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا گھر کا سربراہ، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، وہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا فرمایا وشاب النجا فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہے، ایسے نوجوان بھی اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ جس کو حسین و جمیل حسب و نسب والی عورت نے دعوت دی لیکن اس نے برائی کا ارتکاب نہیں کیا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک وہ آدمی ہوگا جس نے اللہ کے راستہ میں صدقہ کیا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو علم نہ ہونے دیا، اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ 7ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس نے سچے دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ذکر کرنے کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو انسان کو جنت میں داخل کر دے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل ہے جس میں انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی افضل ہے۔
ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کی آنے والی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہ تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم بھی کوئی ایک لونڈی لے لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کے چھالے دکھاتی ہے، چکی پیس پیس کر میرے ہاتھ پر چھالے پڑ چکے ہیں، مجھے بھی ایک ملازمہ دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام مال صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں مال تو اب تقسیم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا اور فرمایا، ہے فاطمہ، کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتا دوں جو مال و دولت سے بھی افضل ہے اور تیرے سارے دن کی تھکاوٹوں کو بھی اللہ دور فرما دیا کرے گا؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین تیری تھکاوٹوں کو بھی دور فرما دیا کرے گا اور پریشانیوں کو بھی دور فرما دیا کرے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیکی کے تمام کام کرتے ہیں، لیکن مالدار جو صحابہ کرام ہیں وہ مال خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی کچھ بتائیے، ہماری کیا تڑپ ہوتی ہے، مال کس طرح جمع کرنا۔ صحابہ کرام کی تڑپ کیا ہے، اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے اور اللہ کے سامنے مقبولیت کس طرح حاصل کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد ہر نماز نہیں، آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین تمہیں ان کے برابر ثواب عطا فرما دیا کرے۔ وہ صحابہ کرام ہر نماز کے بعد بیٹھتے، انگلیوں پر یہ ذکر کرنا خفیہ طور پر شروع کر دیا۔ دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ کیا پڑھتے رہتے ہیں، ہماری کیفیت تو یہ ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائیوں کو تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھا کرتے ہیں، صحابہ کرام نیکیوں کو تلاش کرنے کے لیے پیچھا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی کان لگانے شروع کیے، یہ کیا پڑھتے ہیں، پتہ لگا یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ اور غریب صحابہ کرام پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب تو وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس میں میرا بس نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے وظائف ہمیں بتائے ہیں جن کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ انسان کی زندگی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، جس نے غسل کیا پھر اپنے گھر والوں کو بھی غسل کروایا، نماز جمعہ کی تیاری کی، صاف ستھرے کپڑے پہنے، مسجد میں جہاں پر جگہ بنی وہاں پر بیٹھ گیا، پیدل چل کر آیا اور کوئی بیہودہ بات بھی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلہ میں 1 سال کے روزوں کا 1 سال کی نماز کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، 1 سال کے روزوں کا 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرماتے، راتوں کو جو قیام کیا جاتا۔ تو آدمی اگر بستی سے باہر سے تھوڑا سا آئے 100 قدم بن جاتے ہیں، تو انسان کی عمر کتنی ہے؟ 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ ایک جمعہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے اور ہم جمعے کو چھوڑ دیتے ہیں، بیہودہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد وہو حی لا یموت وہو بکل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 لاکھ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی 20 مرتبہ بازار میں داخل ہوتا ہے۔ بازار کا مقصد یہ نہیں صدر بازار میں جائیں یا پاک پتن بازار میں، آپ جب بھی سودا سلف لینے کے لیے دکان پر جاتے ہیں، یہ آپ کا بازار ہے۔ یہ دعا پڑھ کر بازار میں داخل ہوں، نیکیوں کے بھی انبار لگ جاتے ہیں اور برائیاں بھی مٹ جاتی ہیں، درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ ہر روز کئی مرتبہ بازار میں جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے، عبداللہ تم خالی آج جاتے ہو، خالی آج ہی واپس آ جاتے ہو، کوئی چیز تو خریدتے نہیں؟ انہوں نے کہا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں صرف اس لیے بازار میں جاتا ہوں، لوگ سودا سلف لے کر لوٹتے ہیں، میں یہ دعا پڑھ کر جاتا ہوں، میں نیکیاں سمیٹ کر واپس آتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی تڑپ تھی، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ میرا سلسلہ الحدیث کا نسب وہاں تک پہنچتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے علم کو حاصل کیا حافظ بن صاحب سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت امام، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت امام مالک، حضرت حافظ عبد المنان سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا شاہ عبد العزیز سے حاصل کیا،
انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ ولی اللہ معدس دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، محمد بن ابراہیم سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، احمد القاشی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، احمد بن عبد القدوس سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، آفت شمس الدین سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، الشیخ احمد سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، آفت شہاب الدین سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، الشیخ ابراہیم سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، ابو العباس سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، ابو الوقاص سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، ابو الوقت سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، ابو الحسن سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، ابو محمد عبداللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، محمد بن یوسف سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علم کو حاصل کیا، حضرت امام محمد بن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت امام شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، جناب محمد رسول اللہ سے علم کو حاصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کرو اللہ کا، ذکر کرنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور شیطان دور ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال لیتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، پہلے ہماری صبح اور راتیں قرآن کی تلاوت سے شروع ہوتی تھی اور قرآن پر اختتام ہوتا تھا۔ آج موسیقی سے آغاز ہوتا ہے، موسیقی پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہو۔ آج جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم نے اللہ کا حق کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی ہم نیکیاں کر لیں، جتنے بھی ہم اعمال کر لیں، جتنی بھی ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، صدقہ خیرات کر لیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دل ہمیں اللہ نے دیا ہے، دل ہر روز 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کا، اس وقت سے لے کر 60-70 سال کی جو عمر ہے، اس عمر تک 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں دل اس کا نہ دھڑکنا، اور بلا تعطل وہ دل رات دن 24 گھنٹے دھڑکتا ہے۔ دنیا کی کوئی مشینری ایسی نہیں ہے جو 10 دن سے زیادہ مسلسل طور پر چل سکے۔ ہوائی جہاز پر بھی 2-2 4-4 انجن لگے ہوتے ہیں، وہ راستے میں اگر امریکہ جانا ہو کئی جگہ پر سٹاپ کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو کوئی مشینری ایسی نہیں، لیکن اللہ نے وہ دل عطا کر دیا ہے جو ہر روز 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور پوری زندگی میں اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور 10,000 شریانے ہیں انسان کے جسم میں، خون کی نالیاں ہیں۔ 10,000 شریانوں میں 10,000 مرتبہ ہر روز خون گزرتا ہے، اور اگر ان کو لمبا کر لیا جائے 1,00,000 میل بنتی ہیں۔ یہ شریانے جو ہمارے جسم میں ہیں، خون کی نالیاں، اگر ان کو لمبا کر
لیا جائے، جوڑ لیا جائے ایک دوسری کے ساتھ، پہلے جڑی ہے اس کو لمبا کر لیا جائے، 1,00,000 میل لمبی بنتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا سسٹم ہمارے جسم میں داخل کر دیا، جمع کر دیا، اور اسلام آباد سے کراچی 1300-1400 میل بنتا ہے، یہ 1,00,000 میل لمبی بنتی ہیں۔ اور پھپھڑے جو ہمارے جسم میں ہیں 23,000 مرتبہ روزانہ اندر کو سانس کھینچتے ہیں، 23,000 مرتبہ باہر کو سانس کھینچتے ہیں۔ اگر آکسیجن کا ہم حساب لگائیں روزانہ کا، میں نے ایک مرتبہ لگایا تھا، 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے روزانہ کا جو آکسیجن ہمیں فری ملتا ہے۔ اور اگر سال کا اور پوری عمر کا حساب لگائیں اربوں روپے بن جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مفت عطا کیے ہیں۔ اور پھپھڑوں میں خلیے جو ہیں وہ 5 خرب ہیں، یعنی 500 خرب خلیے ہیں صرف پھپھڑوں میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ گردے جو ہمیں اللہ نے دیے ہیں، ایک مرتبہ گردے خراب ہو جائیں اس کو واش کرانے کی کم از کم 5,000 روپے لگتے ہیں۔ 25 مرتبہ ہر آدمی کے گردے روزانہ وہ واش کرتے ہیں، 25 مرتبہ 1.5 لاکھ کا کام وہ روزانہ کا مفت کرتے ہیں، اور ہم چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر 2-4 نمازیں پڑھ کر 5-10 ہزار روپے اللہ کے راستہ میں خرچ کر کے اور چند سجدے کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہم مگر پوری زندگی بھی ایک لمحہ بھی ایسا نہ چھوڑے جس میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، تب بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کو اختیار کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کریں، اور ذکر کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، ذکر کرنے سے انسان کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، رزق کرنے سے اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اس لیے ذکر الہی کو اختیار کریں، اپنے گھروں میں بھی ذکر کی مجالس کو برپا کیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، نماز نفل جو نماز ہے وہ اپنے گھر میں بھی کبھی کبھی ادا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔